ٹائمز میں خوش آمدید۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس وقت دنیا بھر کی میڈیا میں مذاق بن گیا ہے۔ امریکہ کی میڈیا میں ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، عرب کی میڈیا میں مذاق اڑایا جا رہا ہے، انڈیا میں مذاق بنایا جا رہا ہے، اور ایران کی میڈیا میں اگر مذاق اڑایا جائے تو اس پر تعجب کی بات ہی نہیں ہے۔ خود اسرائیل کی میڈیا میں ٹرمپ کا مذاق اڑایا جا رہا ہے، اور مذاق اڑایا جا رہا ہے ایک ٹویٹ کی وجہ سے۔ آج اس جنگ کا 38واں دن ہے، اور یہ جو تاریخ ہے 6 اپریل 2026 ہے، اور صبح صبح یہ اپڈیٹ لے کر کے آیا ہوں۔ حالانکہ یہ جو ٹویٹ ہے شام کا ہی ٹویٹ ہے، لیکن اس ٹویٹ کی وجہ سے امریکی صدر کا دنیا بھر میں مذاق بن گیا ہے۔ ٹویٹ کیا ہے آپ خود اسے اسکرین پر دیکھ لیجئے، اور امریکی صدر کا یہ پچھلے 24 گھنٹے کا سب سے آخری ٹویٹ ہے۔ حالانکہ ایسا صدر ہے جو ہر 2 منٹ پر ٹویٹ کرتا رہتا ہے، کبھی لوگوں کو لگتا ہے کہ سیریس ہے، نہیں ہے یہ سنجیدہ بھی ہے یا نہیں ہے۔ بہرحال جو ٹویٹ ہے امریکی صدر کا سب سے لاسٹ وہ ہے ٹیوزڈے ول بی پاور پلان ڈے اینڈ بریج ڈے آل ریپڈ اپ ان ون ان ایران۔ امریکی صدر کہہ رہے ہیں کہ جو ٹیوزڈے یعنی سوموار کا دن ہوگا وہ پاور پلان ڈے ہوگا، برج ڈے ہوگا۔ امریکی صدر دھمکی دے رہے ہیں ایران کو کہ سوموار کے دن ایران کے تمام پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا، تمام پلوں کو تباہ کر دیا جائے گا، ایران میں قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اور صرف 48 گھنٹے کا ٹائم دیا ہے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے۔ ان کا ٹویٹ دیکھیے، اس ٹویٹ کا ترجمہ ہے منگل کا دن ایران میں پاور پلانٹ ڈے ہوگا، برج ڈے ہوگا، سب کچھ ایک ہی دن میں ہوگا، اس جیسا کچھ نہیں ہوگا۔ اسٹریٹ کھولو اے پاگل لوگو ورنہ تم جہنم میں جیو گے، بس دیکھتے جاؤ، اللہ کی تعریف ہو۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ، پریز بی ٹو اللہ۔ تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر یہ دھمکی دی ہے، اور اس ٹویٹ سے پہلے ہی امریکی صدر نے ایک اور ٹویٹ کیا تھا جس میں کہا تھا اے ایرانیوں، تم کسی معاہدے تک، کسی ڈیل تک پہنچ جاؤ یا پھر ابنائے ہرمز کو کھول دو اگلے 48 گھنٹے میں، ورنہ ایران پر قیامت ٹوٹ پڑے گی۔ اس ٹویٹ کے کچھ ہی دیر بعد پھر امریکی صدر نے یہ ٹویٹ کر دیا کہ سوموار کا دن پاور پلانٹ کا ڈے ہوگا یا برج ڈے ہوگا، یعنی سیدھی سیدھی دھمکی دے دی ہے۔ اور جیسے ہی امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ آیا، خواہ وہ CNN ہو، BBC ہو، الجزیرہ ہو، ہر جگہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پچھلے 1 مہینہ میں جو ایران کو دھمکی دی ہے، جو ڈیڈ لائن طے کی تھی، اس کا تذکرہ ہونے لگا کہ امریکی صدر ٹرمپ کی یہ دھمکی کوئی آخری دھمکی نہیں ہے یا کوئی پہلی دھمکی نہیں ہے، بلکہ ہر 2 دن، ہر 4 دن کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی اسی طرح کی دھمکی آتی ہے، اور ایران ہنس کر امریکی صدر کی دھمکیوں کا جواب دیتا ہے، بلکہ ایران اس سے خطرناک امریکہ پر حملے کر دیتا ہے۔ یا گلف دیشوں پر امریکہ کا جو مفاد ہے وہاں ایران حملہ کر دیتا ہے، اور امریکہ کے لیے فیصلہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اب CNN نے پوری ٹائم لائن جاری کر دی ہے کہ پچھلے 21 مارچ سے اب تک امریکہ نے کتنی مرتبہ دھمکی دی ہے۔ 21 مارچ کو دھمکی دیا تھا 48 گھنٹے کا کہ اگلے 48 گھنٹے میں اگر اسٹریٹ آف ہرمز کو ایران نے اوپن نہیں کیا تو پاور پلانٹس کو تباہ کر دیا جائے گا۔ پھر 23 مارچ کو دھمکی دیا تھا، اور 23 مارچ کو دھمکی دے کر کے 5 دنوں کا ٹائم دیا گیا تھا۔ پھر 26 مارچ کو دھمکی دی تھی اور 10 دنوں کا ٹائم دیا تھا، اور لگاتار دھمکیوں کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ لیکن IRGC نے اس سے زیادہ خطرناک دھمکی دے دی ہے، اور IRGC نے کہا ہے کہ اگر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ہم پر حملہ کیا تو پھر مڈل ایسٹ کے جتنے ممالک ہیں ان تمام ممالک میں موجود پاور پلانٹس پر حملہ ہوگا، اسرائیل کے پاور پلانٹس پر حملہ ہوگا، سب کو تباہ کر دیا جائے گا۔ اس کے علاوہ اگر ایران کے مزید کسی پل پر حملہ ہوا تو گلف کے دیشوں میں جتنا پل ہے ان سب کو حملہ کر کے تباہ و برباد کر دیا جائے گا۔ اور یہ جو ایران کی دھمکی ہے بہت سیریس ہے، کیونکہ ایران اب صرف دھمکی نہیں دیتا ہے بلکہ گلف کے دیشوں پر وہ حملہ کر دیتا ہے۔ کویت، بحرین اور UAE پر ایران نے جتنا حملہ کر دیا ہے، ان ملکوں کی جو گیس فیلڈ ہے، جو آئل فیسلٹیز ہے، ان کے جو ایئرپورٹس ہے، ان کے ہاں جو واٹر پلانٹ ہے اور پاور پلانٹ ہے، ان سب کو ایران نے حملہ کر کے اچھا خاصا نقصان پہنچا دیا ہے۔ ان ملکوں کو دوبارہ اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں کافی وقت لگ جائے گا۔ اب اگر ایران پر امریکہ نے یہ حملہ کر دیا تو یقینی طور پر ایران اس سے زیادہ خطرناک پلٹوار کرے گا۔
ایران کیا کچھ کرے گا میں آگے بتاؤں گا، لیکن پہلے جو ڈیڈ لائن ہے اس کی میں نے پوری تفصیل لکھی ہے کہ پہلی ڈیڈ لائن کے وقت امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کیا دھمکی دی تھی، دوسری ڈیڈ لائن کے وقت کیا دھمکی دی تھی۔ پہلی ڈیڈ لائن جو امریکی صدر کی ہے وہ آئی تھی 21 مارچ کو۔ 21 مارچ کو ٹرمپ نے کہا کہ اگر ایران نے 48 گھنٹے کے اندر اہم تجارتی آبی گزرگاہ ابنائے ہرمز نہ کھولا تو وہ بجلی کے اہم اور بڑی تنصیبات پر حملوں کے ساتھ ساتھ بڑے پاور پلانٹس کو تباہ اور ختم کر دیں گے۔ دوسری جو ڈیڈ لائن آئی امریکی صدر کی وہ بھی 21 مارچ کے 2 دن بعد، انہوں نے کہا کہ دونوں ممالک کے درمیان بہت اچھی اور نتیجہ خیز پروڈکٹیو بات چیت ہوئی ہے اور توانائی کے انفراسٹرکچر پر حملے 5 دنوں کے لیے مؤخر کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد 27 مارچ کو یہ جو دوسری ڈیڈ لائن تھی امریکی صدر کی وہ پوری ہو گئی۔ دنیا بہت زیادہ پریشان تھی کہ کیا ایران میں سب کچھ تباہ ہو جائے گا۔ چنانچہ 27 مارچ کو پھر امریکی صدر نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ ایرانی حکومت کی درخواست پر ان کی گہار پر توانائی کے پلانٹس پر حملہ 10 دنوں کے لیے پوسٹ پون کیا جا رہا ہے، مؤخر کیا جا رہا ہے، جس سے ڈیڈ لائن 6 اپریل تک بڑھ گئی ہے۔ اب 6 اپریل آج ہے اور یہ ڈیڈ لائن بڑھ چکی ہے۔ اب امریکی صدر نے یہ دھمکی دی ہے اور آج 2 مرتبہ امریکی صدر نے ٹویٹ کیا۔ گھنٹے جو وارننگ ہوئی کہ اب سنیچر یعنی گزشتہ روز جب 6 اپریل کی ڈیڈ لائن 48 گھنٹے قریب تھی تو انہوں نے ایران کو خبردار کیا کہ ان کے پاس 48 گھنٹے ہیں اور اگر اس دوران ابنائے ہرمز کو نہ کھولا گیا اور کسی معاہدے تک نہ پہنچے تو ایران پر شدید نوعیت کے حملے کیے جائیں گے۔ اس کے بعد پھر امریکی صدر نے ایک اور دھمکی دی ہے۔ اتوار یعنی 5 اپریل کو امریکی صدر ٹرمپ کی جانب سے ایک اور انتہائی سخت بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے ایران کو ایک بار پھر یہ دھمکی دی کہ اگر ایران امریکہ کی بات نہیں مانتا اور ابنائے ہرمز نہیں کھولتا تو انہیں جہنم میں ڈھکیل دیا جائے گا۔ تو امریکہ کی طرف سے ایران کو دھمکیوں کا سلسلہ جاری ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ ہر ہفتے ایک نئی دھمکی ایران کو دے رہے ہیں اور ایران نے جس طرح امریکہ کے 15 کو مار گرایا، اس کے ریسکیو کے لیے آنے والے کئی جہازوں کو مار گرایا، اس کا ملبہ سامنے آیا ہے، راکھ میں تبدیل ہو چکا ہے امریکی جہاز۔ ادھر امریکہ کی طرف سے ابھی تک تو یہی دعویٰ ہے کہ اس نے اپنے ایئر مین کو بچا لیا ہے، یعنی دوسرا پائلٹ جو اس جہاز میں موجود تھا جس نے ایجیکٹ کیا تھا اس کو امریکہ نے ریسکیو آپریشن کے دوران بچا لیا ہے۔ حالانکہ ایران کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ امریکہ کا دعویٰ جھوٹا ہے، غلط ہے۔ IRGC نے بھی کہا کہ امریکہ نے اپنے دوسرے ایئر مین کو یا کہہ لیجئے WSO کو یعنی ویپن سسٹم آفیسر کو ابھی تک نہیں بچایا ہے۔ ایران میں اس کی تلاش جاری ہے اور وہ ایران کے پاس ہی رہے گا۔ BBC دوسرے میڈیا ہاؤسز کی رپورٹ ہے، دوسری ویڈیو میں بھی میں نے بتا رکھا ہے کہ اس ویپن سسٹم آفیسر کے پاس صرف ایک بندوق تھی اور ایرانی فوج کا ایک سپاہی اس کے نزدیک بھی پہنچا تھا لیکن اس نے اپنے ہتھیار کا استعمال کیا تھا۔ اس کے بعد CIA اس میں آ جاتی ہے اور CIA نے وہاں تک آسانی سے ایکسس کر لیا، پہنچ بنا لی اور CIA نے انفارمیشن دی امریکی آرمی کو، امریکی سینٹرل کمانڈ کو، اور پھر اس نے ریسکیو کر کے اس کو بچا لیا۔ حالانکہ جب اس امریکی فوجی کو امریکی فوج نے بچانے کی کوشش کی، ریسکیو کرنے کی کوشش کی تو وہاں پر ایرانی اور امریکی فوج کے ساتھ مٹبھیڑ بھی ہوئی اور امریکی فوج مٹبھیڑ کر کے ایرانی آرمی پر، سپاہی پر حملہ کر کے اپنے پائلٹ کو بچا کر لے جانے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ امریکہ کے 2 جہازوں پر خطرناک حملہ ہوتا ہے، دونوں جہاز کو بھی امریکہ کو تباہ کرنا پڑتا ہے۔ اسی طرح امریکہ کا 2 ہیلی کاپٹر تباہ ہو جاتا ہے، کئی سارے اس کے ڈرون تباہ ہو جاتے ہیں۔ یہ امریکہ سے خبر سامنے آئی ہے، امریکہ کا نریٹو ہے، لیکن IRGC اور ایران کا کہنا ہے کہ ایران جس آپریشن کو مشکل آپریشن بتا رہا ہے، سخت بتا رہا ہے، اور امریکہ یہ دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے اس مشکل آپریشن کو کامیابی کے ساتھ پورا کر لیا ہے، اپنے ایئرمین کو بچا لیا ہے۔ امریکہ کا یہ دعویٰ جھوٹ ہے، حقیقت کے خلاف ہے۔ امریکہ کا یہ آپریشن کامیاب نہیں رہا، یہ ایران کی طرف سے دعویٰ کیا جا رہا ہے۔ اب سچائی اسی وقت سامنے آئے گی جب اس ایئرمین کو سامنے پیش کیا جائے گا۔ اب اگر امریکہ اس ایئرمین کو پیش کر دیتا ہے، امریکہ ایسی فوٹیج اور ویڈیو ریلیز کرتا ہے جس میں سچ میں دیکھا جاتا ہو کہ امریکی آرمی ایران میں گراؤنڈ پر اترتی ہے، اس فوجی کو بچاتی ہے، ایرانی آرمی کے ساتھ جھڑپ ہوتی ہے اور بچا کر ریسکیو کر کے وہ اپنے فوجی کو بچانے میں کامیاب ہو جاتا ہے، یا پھر ایران کی آرمی اس کو دنیا کے سامنے پیش کرتی ہے کہ یہ امریکی آرمی ہے
اور اس کو ہم نے بچا لیا ہے، یہ دیکھو، اور وہ آ کر کے اقرار کرے کہ ہاں میں امریکی ایئر مین ہوں، میں گر گیا تھا، یہ میرے ساتھ ہوا، اس وقت تک سچ سامنے نہیں آئے گا۔ فی الحال امریکہ کا اپنا دعویٰ ہے، ایران کا اپنا دعویٰ ہے۔ ایران کی طرف سے تو امریکہ کے اس آپریشن کو ناکام بتایا جا رہا ہے، دوسری طرف امریکہ میں جشن منایا جا رہا ہے۔ امریکی صدر نے کہہ رکھا ہے کہ وہ سوموار 6 اپریل کو وائٹ ہاؤس میں پریس کانفرنس کریں گے فوجیوں کے ساتھ، اور باضابطہ اس آپریشن کی کامیابی کے تمام پہلوؤں کا تذکرہ کریں گے، کیسے انہوں نے اس کو کامیاب بنایا۔ یہ فاکس نیوز کا ایک اسکرین شاٹ ہے۔ فاکس نیوز امریکہ کا بہت ہی مشہور چینل ہے، اور اس کے ساتھ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے آج انٹرویو دیا، اور انٹرویو کے دوران امریکی صدر کا یہی کہنا تھا کہ امریکہ نے اپنی تاریخ میں سب سے کامیاب آپریشن انجام دیا ہے، اور ایک دشمن دیش میں ہمارا سپاہی موجود تھا، ایرانیوں کے ہاتھوں سے بچانا مشکل تھا، لیکن ہم نے ریسکیو آپریشن کیا، اپنے جہازوں کو بھیجا، ہم نے قربانیاں دی، فائنلی ہم نے اسے بچا لیا ہے۔ ایران لگاتار کہہ رہا ہے کہ امریکہ اس کو نہیں بچا سکا ہے۔ امریکی صدر نے یہ بھی اعتراف کیا ہے فاکس نیوز کے ساتھ انٹرویو میں کہ ہمارا جو مقابلہ ہے ایک طاقتور دشمن کے ساتھ ہے، کوئی کمزور دیش نہیں ہے۔ ایران کی جو صلاحیت ہے کافی مضبوط ہے، اور ایران کی جو میزائل ٹیکنالوجی ہے اس کی قائل تو پوری دنیا ہو چکی ہے۔ دنیا کے بڑے بڑے ڈیفنس ایکسپرٹ یہ مان رہے ہیں کہ میزائل ٹیکنالوجی میں ایران اس وقت نمبر 1 ہے۔ فاکس نیوز سے بات چیت کرتے ہوئے امریکہ نے وہی بات چیت کہی جو اپنے ٹویٹ میں امریکی صدر نے کہا کہ 48 گھنٹے کا ٹائم ہے، ابنائے ہرمز کو کھولنا ہوگا۔ اب اگر اس جنگ میں ابنائے ہرمز کو کھلوانا امریکہ کا ہدف ہے اور امریکہ اس کو اپنی جیت مانتا ہے، تو آپ بتائیے، ابنائے ہرمز پہلے ہی اوپن تھا، جنگ کے بعد دوبارہ اسے اوپن کیا جائے گا، تو پھر امریکہ کو ملے گا کیا؟ امریکہ نے حاصل کیا کر لیا؟ اس ویڈیو میں اتنا ہی، لیکن آگے آپ سے گزارش ہے کہ ملت ٹائمز کی ممبرشپ لے لیجئے۔ اگر آپ یہاں تک ہمیں دیکھتے ہوئے آ گئے ہیں، بہت آسان طریقہ ہے، یہ ہمارا QR کوڈ ہے، اسے اسکین کیجیے، یا ڈسکرپشن میں ہماری ویب سائٹ کا لنک موجود ہے، اس پر کلک کریں گے ملت ٹائمز کی ویب سائٹ کھلے گی۔ یہاں 99 کا صرف آپ پلان لے لیجئے، اس پر کلک کیجئے، اس کے بعد یہاں نام اور ای میل فون نمبر ڈالیے، اس پر کلک کیجئے، سبسکرائب ناؤ پر کلک کیجئے۔ گوگل پے، فون پے یا جو بھی آپ UPI کا ایپ یوز کرتے ہیں وہ آپ کی اسکرین پر آئے گا، اس پر کلک کیجئے، پیمنٹ ہوگی، اور اس طرح آپ ملت ٹائمز کے ممبر اور سبسکرائبر بن جائیں گے، اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں جو آپ اٹھا سکتے ہیں۔ مجھے دیجیے اجازت، ملت ٹائمز کو سبسکرائب کر لیجئے اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رکھا ہے۔ پل پل کی اپڈیٹ اور اہم ترین انفارمیشن آپ کو یہاں ملتی رہے گی، کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔